وضو اسلام میں طہارت کی بنیادی شرط ہے جو نماز اور دیگر کئی عبادات کے لیے ضروری ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بارے میں غیر یقینی کا شکار ہوتے ہیں کہ کون سی چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں اور کن صورتوں میں وضو باقی رہتا ہے۔ فقہ حنفی میں اس حوالے سے بڑی وضاحت اور تفصیل موجود ہے، جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے تاکہ عبادات شریعت کے مطابق ادا کی جا سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم فقہ حنفی کی روشنی میں وضو کو توڑنے والی چیزوں کا مکمل اور جامع جائزہ لیں گے تاکہ طہارت اور عبادات میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کون سی صورت ہے کہ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلے ہم آپ کو وضو کو توڑنے والی چیزیں بتاتے ہیں۔ وضو اسلام میں ایک اہم طہارت کا عمل ہے جو نماز اور دیگر عبادات کی شرط ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق وضو کو توڑنے والی چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ عبادات صحیح طریقے سے ادا کی جا سکیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں وہ ہیں جن کے بعد وضو دوبارہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ان میں جسمانی، نفسیاتی اور بعض اوقات شرعی اسباب بھی شامل ہوتے ہیں۔ آئیے فقہ حنفی کی روشنی میں ان اسباب کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور مشہور چیز جو وضو کو توڑتی ہے وہ ہے پیشاب یا پخانے کا خارج ہونا۔ فقہ حنفی میں یہ اصول واضح ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم سے اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کوئی نجاست خارج ہو جائے، جسے پیشاب یا پخانہ، منی، مزی یا ودی، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں خواہ وہ نجاست کم ہو یا زیادہ، اگر وہ مقام خروج سے باہر آ جائے تو وضو لازم ہوگا۔ اگر کسی شخص کو صرف خارج ہونے کا شک ہو اور یقین نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ریاح یعنی ہوا کا خارج ہونا بھی وضو توڑ دیتا ہے، چاہے اس سے کوئی آواز یا بو پیدا ہو یا نہ ہو۔ صرف ہوا کا شرمگاہ سے خارج ہونا وضو کے لیے مفسد ہے۔ بعض لوگ اس میں شک کا شکار ہوتے ہیں، لیکن فقہ حنفی میں اصول یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون کا بہنا ایک اور اہم سبب ہے وضو ٹوٹنے کا۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر کسی انسان کے جسم سے اتنا خون بہے کہ وہ اس جگہ سے نکل کر بہنے لگے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون اندر ہی اندر رہ جائے یا صرف سرخی ظاہر ہو اور بہے نہ تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ اگر خون اتنا تھوڑا ہو کہ وہ مقام زخم سے باہر نہ نکلے تو بھی وضو برقرار رہتا ہے۔ قے یعنی قے کا آنا بھی وضو کے لیے مفسد ہے۔ فقہ حنفی میں یہ تفصیل دی گئی ہے کہ اگر قے منہ بھر کر ہو، یعنی وہ قے واپس نگلی نہ جا سکے اور اس کو روکنا مشکل ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ کھانے کی صورت میں ہو یا پانی یا خون کی شکل میں ہو۔ لیکن اگر قے منہ بھر کر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ نیند کا غلبہ بھی وضو کو متاثر کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اس طرح نیند آ جائے کہ اس کے اعضاء سے اس کا کنٹرول ختم ہو جائے، جیسے لیٹے لیٹے گہری نیند آ جائے یا بیٹھے بیٹھے سر جھک جائے اور وہ ہوش میں نہ رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر انسان ایسے انداز میں بیٹھا ہو کہ اس کا پچھلا مقام زمین سے چپکا ہوا ہو اور وہ سو بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ وہ اپنی حالت پر کنٹرول رہے۔ ناظرین کرام، ہنسنا یعنی قہقہ لگانا بھی بعض حالتوں میں وضو توڑ دیتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر کوئی شخص نماز میں قہقہ مار کر ہنسے، یعنی ایسا ہنسنا جس کی آواز خود اس کو یا قریبی لوگوں کو سنائی دے، تو اس سے نہ صرف نماز بلکہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر صرف تبسم ہو یا بغیر آواز کے ہنسی ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ پاگل پن، بے ہوشی اور نشہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مکمل طور پر بے ہوش ہو جائے یا نشہ کی حالت میں ہو کہ اس کا حواس قابو میں نہ رہیں تو اس کے بعد اسے نیا وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی پر جنون یا مرگی کا دورہ پڑے اور وہ اپنی حالت سے بے خبر ہو جائے تو وضو جاتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، عورتوں کے مخصوص ایام یعنی حیض و نفاس کے دوران بھی وضو باقی نہیں رہتا۔ جیسے ہی عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ان دنوں میں وہ نماز، روزہ وغیرہ نہیں کر سکتی۔ ان ایام کے ختم ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنا یعنی غسل کرنا ضروری ہے۔ مزی، منی اور ودی کے بارے میں بھی فقہ حنفی میں وضاحت موجود ہے۔ مزی
وضی وہ رطوبت ہے جو شہوت کے وقت عضو تناسل سے نکلتی ہے لیکن انزال کے بغیر ہوتی ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا۔ منی وہ رطوبت ہے جو انزال کے ساتھ نکلتی ہے، اس سے نہ صرف وضو بلکہ غسل بھی لازم ہو جاتا ہے۔ ودی وہ گاڑھی سفید رطوبت ہے جو پیشاب کے بعد کبھی کبھار خارج ہوتی ہے، یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ جانور کے گوشت کے چھونے یا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ نکتہ اس لیے اہم ہے کیونکہ بعض دیگر فقہی مذاہب میں اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ اس طرح عورت کو چھونا یا عورت کا مرد کو چھونا بھی فقہ حنفی میں وضو کے لیے مفسد نہیں ہے جب تک کہ کوئی رطوبت خارج نہ ہو۔ کسی کا مر جانا یا کسی مردے کو چھونا بھی وضو کو نہیں توڑتا، البتہ اگر کسی کو غسل میت دیا جائے تو بہتر ہے کہ وہ بعد میں وضو کر لے، یہ مستحب ہے نہ کہ فرض۔ نماز کے ادب و احترام کے لیے ایسا کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ بار بار وضو توڑنے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے ریح کا بار بار آنا یا قطرے ٹپکنا، ان کے لیے شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ ان کے لیے فقہ حنفی میں اصول یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کریں اور اس وقت تک وہ وضو برقرار رہے گا جب تک وہ نماز کا وقت ختم نہ ہو، چاہے درمیان میں قطرے آتے رہیں یا ریح خارج ہوتی رہے۔ اس سہولت کو معذور کی رخصت کہا جاتا ہے۔ جھٹکے سے ہنسنے، زیادہ زور سے کھانسنے یا چھینکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کوئی نجاست خارج نہ ہو۔ اسی طرح غصے میں یا زور سے بات کرنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ وضو ایک جسمانی طہارت ہے اور گناہ کا تعلق روحانی طہارت سے ہے۔ اسی طرح ناپاک جگہ پر چلنے یا کسی نجاست کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر نجاست جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھونا لازم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو چھونے سے وضو جاتا رہتا ہے، لیکن فقہ حنفی میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ وضو صرف انہی وجوہات سے ٹوٹتا ہے جن کا تعلق جسمانی اخراجات یا ذہنی غفلت سے ہو۔ بعض جدید سوالات جیسے کہ ناک میں انگلی ڈالنا یا کان میں کچھ داخل کرنا، ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی نجاست خارج نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون آ جائے تو پھر حکم بدل سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ وضو کو توڑنے والی ہر چیز کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان عبادت کے وقت مکمل طہارت میں ہو۔ طہارت صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ عبادات کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ وضو کے ساتھ نیت بھی شامل ہوتی ہے اور ہر عمل میں نیت کا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے وضو کے مسائل کو سیکھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کی بنیادی دینی ذمہ داری ہے۔ بالکل وضو کو توڑنے والی چیزوں کی مزید تفصیل فقہ حنفی کے مطابق درج ذیل ہے۔ انسان کے جسم سے شرمگاہوں کے علاوہ اگر کوئی چیز خارج ہو تو اس کا حکم تفصیل طلب ہے۔ مثلاً اگر کان یا ناک سے خون، پیپ یا زرد پانی نکلے اور وہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ صرف اندر ہی رہے یا بہت معمولی ہو تو وضو برقرار رہتا ہے۔ محترم ناظرین، آنکھوں سے آنسو نکلنا وضو کو نہیں توڑتا، چاہے وہ خوشی یا غم سے نکلیں۔ البتہ اگر آنکھ میں کوئی بیماری ہو اور اس سے پیپ یا زرد پانی بہے تو پھر وضو ٹوٹ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بہنے لگے۔ کان سے میل یا موم نکلنا، اگر وہ خشک ہو اور بہے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ اتنا ہو کہ بہنے لگے اور نجس ہو تو اس پر غور کرنا ہوگا کہ آیا وہ عام میل ہے یا بیماری کی وجہ سے نکلنے والی نجاست ہے۔ ناک سے بلغم یا خون آنا، اگر خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر صرف بلغم ہو تو وضو نہیں توڑتا۔ ہاں، اگر بلغم میں خون شامل ہو اور وہ بہنے لگے تو وضو لازم ہوگا۔ منہ سے خون نکلنا، اگر وہ اتنا ہو کہ تھوک پر غالب آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون تھوک سے کم ہو اور اندر نگل لیا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات دانتوں کے درمیان سے خون نکلتا ہے تو اس پر بھی یہی قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر کسی نے کسی مریض کو سہارا دیا اور اس پر نجاست لگ گئی لیکن اس نے وضو کیا ہوا تھا تو محض سہارا دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر نجاست جسم پر لگ گئی ہو تو اسے دھونا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں کسی ناپاک جگہ پر بیٹھ جائے لیکن اس کی شرمگاہ سے کچھ خارج نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایسی جگہ بیٹھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے عبادت کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہے۔ کسی کو کندھا دینا یا کسی مریض کو اٹھانا یا میت کو غسل دینا، ان سب کاموں سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ جسم سے کوئی ایسی چیز خارج نہ ہو جو وضو کو توڑتی ہے۔
کبھی کبھار انسان کو ایسی جسمانی کیفیت پیش آتی ہے جیسے جھرجھری لینا، بدن کانپنا یا سردی کی وجہ سے کپ کپی کا آنا، ان سے بھی وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کسی کو ڈر لگنے کی وجہ سے یا زیادہ جذباتی کیفیت کی بنا پر رطوبت خارج ہو جیسے کہ رونا یا پسینہ آنا تو یہ چیزیں وضو کو نہیں توڑتیں۔ اگر کسی نے وضو کیا اور پھر کوئی کپڑا پہنا جس پر نجاست لگی ہوئی تھی تو وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز کی حالت میں ایسے کپڑے کا استعمال درست نہیں۔ جنون یا بے ہوشی کی مختصر کیفیت جیسے صرف چند لمحوں کے لیے غفلت یا ہوش کا جانا اگر اتنی شدت کی ہو کہ انسان کو اپنی حالت کا ادراک نہ رہے تو وضو جاتا رہتا ہے۔ نشہ آور چیزیں جیسے الکوہل یا منشیات کا استعمال جو انسان کے ہوش و حواس پر اثر ڈالتی ہیں ان کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ویسے بھی شرعی طور پر ممنوع ہیں اور ان کا اثر طہارت پر بھی پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، غسل کے بعد وضو کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب غسل میں وضو کی ترتیب اور اجزاء پورے نہ کیے گئے ہوں۔ اگر غسل میں وضو بھی شامل ہو گیا تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات فقہ حنفی کی روشنی میں وضو کے مسائل کو واضح کرتی ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے اور شریعت کی روح کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ کون سی صورت ہے کہ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہوا عورت یا مرد کے اگلے مقام سے خارج ہو تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ الریح الخارجۃ من الذکر وفرج امرأۃ لا تنقض الوضوء علی الصحیح۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، طہارت کے مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ظاہر و باطن کی پاکیزگی نصیب کرے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔